السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح آپ کی مرضی نہیں ہوتی کہ آپ اپنی مرضی کے والدین کے گھر پیدا ہو جائیں، اگر ہم میں سے کسی سے بھی اللہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری مرضی پوچھے کہ آپ کہاں پیدا ہونا چاہتے ہیں، تو ہر کوئی ایسے گھر میں پیدا ہونا چاہے گا جو بہت دولت مند، امیر ہو، جہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو، جہاں خواہش آپ کی زبان تک آنے سے پہلے پوری ہو جائے۔ آپ ایسے گھر میں پیدا ہونا چاہیں گے جس کا شمار بہت نیک گھرانوں میں ہوتا ہو اور آپ کے والدین بہت نیک اور پارساں ہوں، لیکن اللہ بادشاہ ہے۔ وہ کبھی بھی ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہماری مرضی نہیں پوچھتا کہ تمہیں کس گھر، کس ملک میں پیدا کروں۔ تو کیا اگر ہم غریب گھر میں، معمولی سے گھر میں، جہاں پہ ہمارے ماں باپ بھی معمولی سے کام کرنے والے ہوں، ایسے گھر میں پیدا ہوں، تو کیا ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو کیا نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ کیا ہم ان سے نفرت کرتے ہوئے، انہیں گالیاں، کوسنے دیتے ہوئے ہر وقت وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے؟ اپنے گھر، اپنے ماں باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کر دوسروں کے گھروں میں جانے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو پیار، جو محبت، جو سکون، جو اطمینان، جو عزت ہمیں اپنے گھر، اپنے ماں باپ سے ملے گا، وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ بھلے ایک وقت کی روٹی ہے، دوسرے وقت کی نہیں، لیکن ہمیں اپنے گھر کا مان اور اپنے والدین کے پیار کی حرارت، طاقت اور خودداری ہمیں بہت کچھ دیتی ہے۔ بس ہمارا ملک بھی ہمارا گھر ہے، وہ ملک جہاں ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ کی مرضی سے آئے ہیں۔ بھلے وہ ملک ترقی یافتہ نہیں، غربت و افلاس ہے، باقی ملکوں کی طرح خوب پیسے والا بھی نہیں ہے، اسی لیے اپنے ملک میں 100 عیب نظر آتے ہیں، کیونکہ باقی ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہ اپنے اندر 100 عیب رکھتے ہیں، لیکن ان کی دولت ان کے سب عیب چھپا لیتی ہے، پھر وہ چاہے پوری دنیا کے مظلوم لوگوں کا خون بہاتے پھریں، بھلے وہ فلسطین، لبنان، شام، عراق، لیبیا، افغانستان سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیں، لیکن ہمارے ملکوں کے لوگوں کو، ہمارے اپنے وطن کے لوگوں کو، ہماری یوتھ کو پھر بھی وہ بہت مہذب اور قانون دان لگیں گے، اور ہر کوئی حسرت کرے گا کہ کاش مجھے ایک بار ان ملکوں کا ویزا مل جائے، اور اللہ سے شکایتیں بھی کریں گے کہ ہائے اللہ، آپ نے ہمیں امریکہ، لندن، پیرس، فرانس، یعنی کہ ان پوری یورپی جو ممالک ہیں ان میں کیوں پیدا نہیں کیا، کیوں پاکستان جیسے ملک میں پیدا کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں، ابھی نہیں، ایک وقت آئے گا، آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی کہ اللہ نے آپ پر، ہم سب پر کتنا بڑا احسان کیا، جو ہمیں پاکستان جیسا ملک دیا اور ہمیں پاکستانی بنایا۔ مجھے فخر ہے کہ آج تک میرے ملک نے کسی مظلوم ملک پر، وہاں کے لوگوں پر ظلم و ستم نہیں کیا، کسی پر بھی فتنہ بازی کرتے ہوئے چڑھائی نہیں کی، ہمیشہ مظلوموں، بے بس لوگوں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، پناہ دینے کے لیے، دنیا میں ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور ہر ایک کی مدد کے لیے تیار رہا۔ مجھے فخر ہے پاکستان پر، اور مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے پر۔ ہم نے بہت امیر گھر میں نہیں بلکہ غریب گھر میں آنکھ کھولی، لیکن شکر الحمدللہ، میری ماں، میری دھرتی ماں کے سینے پر کسی مظلوم ملک کے خون کے چھینٹے نہیں ہیں، اور مجھے یہ بات سر اٹھا کر دنیا میں جینے کا اور فخر سے مجھے چلنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ بس ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنے ملک میں ہر وقت کیڑے نکالنے کے بجائے خود کو کرپشن، جھوٹ، فراڈ، سستی سے بچانا ہے، اپنا ہر کام ایمانداری سے کر کے اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے ہمیشہ مخلص رہنا ہے، بجائے دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے کے۔ اپنے گھر کو خود، اپنے ملک کو خود اپنے ہاتھوں سے جنت بنانا ہے، کسی اور سے امید رکھے بغیر خود اپنے ملک کی امید بننا ہے، کیونکہ جس طرح مجھے میرا گھر، میرے ماں باپ پیارے ہیں، مجھے بہت عزیز ہے، مجھے جان سے پیارے ہیں، اسی طرح مجھے میری ماں دھرتی، میرا پاکستان بھی پیارا ہے۔ اللہ رہتی دنیا تک پاکستان کو سلامت رکھے اور اسے ترقی کی راہوں پر گامزن رکھے، آمین۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔